کہہ رہے ہیں کہ 1%، میں نے ابھی، آپ مجھے سوال کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو 1% کی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی۔ 1% کا میں نے بتایا ہے کہ آپ کو اس ویلیو کے اوپر 1% ملتا ہے جو ویلیو آپ کی ابھی تک مچور نہیں ہوتی۔ مچور کا مطلب یہ ہوتا ہے جو پیسہ اب ڈپوزٹ سے مل جاتا ہے 2x، وہ ڈپوزٹ جب نیا ڈپوزٹ کرتے ہیں، رول کرتے ہیں یا نیا ڈپوزٹ کرتے ہیں تو وہ ڈپوزٹ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو نیا ڈپوزٹ ہونا ہے اور جو پرانا ڈپوزٹ کا حصہ مچور نہیں ہوا اس کے حساب سے ملا کے آپ کو 1% ملتا ہے۔ انمول جی، اچھا جی، دوبارہ کوئی سوال ہے تو پوچھیں انمول جی آپ کا۔ محمد اشاق کا ہے کہ 1,20,000 جی سر، آپ ابھی ویلیو بڑھے گی اشاق بھائی، یہ آپ کا سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ویلیو ابھی آپ کی بڑھے گی اور اس کو بہت اوپر جائے گا۔ تھینک یو جی۔ جی بالکل بڑھے گا آگے جی۔ کرب صاحب کہتے ہیں کہ 5,000 کے پی ڈبلیو کی پرائس بہت اوپر جائے گی سر، تھینک یو۔ جی محمد شکیل، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے کیلکولیٹر کے اوپر سمجھا ہوا ہے اسی طرح رزلٹ آنے ہیں اور اسی طرح رزلٹ آ رہے ہیں۔ سمپل سا رول ہے کہ اگر آپ جس پرائس کے اوپر بیچا ہے، لیا ہے، اس پرائس سے نیچے مت بیچو، اس سے اوپر جا رہا ہے تو اس کے اوپر بیچو، تو رزلٹ آپ کو بہت بڑے آئیں گے۔ تھینک یو۔ نلیش جی کہہ رہے ہیں کہ میرا لاسٹ کلیم check I did not receive a matching bonus. It was a direct sponsor commission. Receives, don't understand matching bonus actually. What is the change? Please explain properly. What should I do? My username is. ابھی میں نے آپ کو سر میچنگ بونس کے بارے میں بتایا ہے سر، اور پھر ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری بات کو دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ دیکھیں آپ گرو مور جی، ابھی آپ اس کے بارے میں دیکھیں سر۔ یہ ہوا آپ کا یوزر نیم۔ اوکے جی، یہ حالانکہ آپ نے وڈرا کیا ہے، ابھی پتہ نہیں ابھی کب کیا ہے، 5 کو۔ اچھا جی، یہ آپ نے کلیم کیا، کلیم آپ کا ہوا ہے، یہ آپ نے کلیم کیا، یہ بھی ہوا ہے، یہ آپ نے کلیم کیا، یہ بھی ہوا ہے۔ چلو آپ آخری کہہ رہے ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، 5 والے کو۔ تو یہ ہوا سر، را ڈیٹا میں گیا، یہ مجھے ڈیٹیل آ گئی۔ جب آپ نے کلیم کیا تو یہ آپ کے پیسے آپ نے آلریڈی لیے، یہ ڈیویڈنڈ آپ کا یہ تھا 4355، ریفرل آپ کا 0 تھا، میچ آپ کا یہ تھا، ٹھیک ہے سر۔ ابھی پہلی بات تو یہ ہے سر کہ ابھی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ جو ریفرل ہے آپ کا کیسے، کہاں سے، کتنا، اور یہ ابھی جب آپ ڈیویڈنڈ وڈرا کرتے، رول کرتے، اس کے اوپر میچ جاتا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ اوپر لوگوں کو میچ جا رہا ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو میچ ہے یہ والی ویلیو، یہ آپ کو ارن کتنی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے مجھے بتائے گا، یہاں سے بتائے گا مجھے، تو یہاں سے اگر میں دیکھتا ہوں تو پہلی بات یہ دیکھو سر، یہ دیکھو میچ جو ہے وہ آپ کا انویلڈ، کیوں انویلڈ ہے یہاں سے بتا دیتا ہوں۔ جو آپ کا فریش ڈپوزٹ ہے وہ 0 ہے، ریکوائرڈ ہے 20,000، اور جو ٹیم کا ڈپوزٹ، فریش ڈپوزٹ وہ 0 ہے، 40,000 چاہیے۔ اس جو میچنگ بونس ہے، یہ والی ٹرانزیکشن ہے وہ انویلڈ ہے۔ انویلڈ کا مطلب نہیں ہے، کیوں چاہیے؟ کیونکہ میچ بونس فرام اکون جو کہ آپ کی جنریشن 3 کا ہے، اور اتنی میچ ویلیو جو ہے وہ ہو گئی ہے تھرون اوے، تو اگلا میچ بونس بھی انویلڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈپوزٹ آپ کا فریش 0 ہے، ریکوائرڈ آپ کو
20 کا ہے रेफरल आपका और 20 का है, और मैच बोनस जो आपकी जनरेशन 2 का चाहिए, 2 से आना है, यानी कि फर्स्ट का है लेकिन उसको आपको 0 कर रहा है, तो इसका मतलब वो 2 को फर्स्ट जनरेशन का। तो आगे आपकी सर आगे ये जो वैल्यू है ये भी आपकी गई 10,000 की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो इसकी वजह से आपका इसको ऐड कर दो और आपका इतना बन जाता है 18,000 की वैल्यू आपने लूज कर दी है, क्योंकि जो आपकी मैचिंग बोनस के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो से आपको सर प्रेजेंटेशन में बताते हैं आप मैचिंग बोनस को, मैंने अभी इस ट्रेनिंग में भी बताया मैचिंग बोनस को क्वालिफाई कैसे करना है। 3 जनरेशन तक ही क्वालिफाई कर दो तो आपको पैसा आना ही आना है, उसी वक्त आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये आपका 0 हो गया। अब आपके पैसे कितने हैं जो क्लेम आपने क्लेम करने हैं, ये आपका इसका 10% आप निकाल दो फी, बाकी जो है ये आपके क्लेम हो गए, और अभी आपका जो है मिंट इतने हो के, और बाकी आपके जो है इसमें क्लेम में भी ऐड हो गया। तो ये बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर रहा है, क्योंकि ये पैसे आपको सर इतने आ गए हैं, ये 36 आपको आ गया, कंपाउंड ने दे दिए जो आपने सेल करके पैसे ये निकाल भी लिए हैं। तो ये है सर आपका बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और सवाल है तो प्लीज आगे करें, मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। जी सर आगे जी क्रिप्टो किंग का सवाल है आउटस्टैंडिंग। थैंक यू क्रिप्टो किंग, थैंक यू क्रिप्टो किंग। मेरा सेकंड क्वेश्चन अनमोल जी, सेकंड क्वेश्चन क्या है जी आपका? आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हो, अब कैसे कवर होगा? पहले रोल करके अपना, सर बिल्कुल आप अपना रोल करके देखो, रोल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे दोबारा मैं आपको कहता हूँ, आप बात को अच्छी तरह से समझ जाओ। ये देखें कि जो आपने 1 लाख लगाया है, 1 लाख का आपको मिलना है 2 लाख, लेकिन 2 लाख अगर, क्योंकि क्रिप्टो में ये होता है कि जितना ज्यादा क्रिप्टो आप अर्न करते हो उतना ही ज्यादा आपको पैसा बनता है। तो 1 लाख आपका 2 लाख, इसमें से 50,000 आपने लगा दिया वापस, बाकी 1.5 लाख निकाल लिया। तो सर इस 50 का आपको दोबारा 1 लाख मिलना है, तो ये कंपाउंडिंग ही तो है, ये कंपाउंडिंग की वजह से तो हो रहा है, हालांकि आपने तो 1 लाख लगा दिया, जेब से तो लगाया नहीं है। तो इसका अगर आप 50 दोबारा यहाँ पे लगा दो, 50 दोबारा लगा दो, ठीक है, तो सर ये 50 आपका दोबारा जो है 1 लाख बन जाना है, ठीक है। तो आप जितने मर्जी आप इसको डबल करते रहो, ऐसे कर करके आप थोड़ा बेचते भी रहे हो, थोड़ा डबल भी कर रहे हो, थोड़ा बेच भी रहे हो, थोड़ा डबल भी कर। तो सर यहाँ पे आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़, किसने रोका है? आप जा रहे हो ना, तो आप जा रहे हो, तो ये क्या है? ये पैसे ही है। तो किस तरह से रिकवर की तो बात ही नहीं है, बात तो ये है कि ग्रो की है, बात तो ये है कि 2 का 4 बनाने की है, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 बनाने की है। तो ये बिल्कुल सर जो पहला है, जिस तरह पहले जितना लगाते थे डबल होता है, ऐसे ही हो रहा है, कंपाउंडिंग वैसे की वैसी है। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले सर 1% नहीं आता था, पहले 1 से ज्यादा आता था। अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी बता देता हूँ, मुझे बता दो 1 लाख अगर आपका लगा 1 लाख, और 1 लाख को 2 लाख आपका होना है। अभी पहले की एग्जांपल देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। अगर 2 लाख में से 50,000 आपने ले लिया, बाकी कितना रह गया जी आपका? पहले भी ऐसे ही होता था, बाकी आपका रहता है 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख आपका रहता है। तो 1.5 लाख में से ये 50,000 आपने ले लिया, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 50,000 का, इसका आपका जाना है सर 1 लाख। तो पहले क्या होता था कि ये जो आपको 50,000 मिला है सर, ये किसी ना किसी डिपॉजिट का तो मिला है, गायब से तो आया नहीं है। हकीकत में कोई ना कोई चीज तो होती है, आपको टच करें और टच भी हुए हो, और ये हुआ ही नहीं है कि कोई चीज नजर ही नहीं आ रही, कोई जिन्नों का निजाम थोड़ी है, पैसा तो रियल है ना। तो सर यहाँ पे जो 50,000 है, ये इस साइड पे जो भी वैल्यू आती है डबल आती है इसकी। तो ये किसकी वैल्यू डबल है? ये 25 की है, ठीक है। तो हालांकि माना जाए कि आपका सिस्टम में अगर 75, 1 लाख को 25 निकाल दें तो बाकी रहता है 75,
ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں آپ کا جو پیسہ آپ نے ڈپوزٹ کیا ہوا ہے اس وقت وہ ہے آپ کا 1,75,000 جمع 50, تو وہ ہے 125. تو 125 کا اگر جو پہلا رول ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ 1% سے زیادہ آتا تھا, جس کی وجہ سے ابھی اس کال کے اوپر کتنے کویشچن ہے کہ ریٹ نیچے جاتا ہے, کیوں جاتا ہے بتائیں, ریٹ اوپر جانا چاہیے. تو ریٹ کوئی ایسا تھوڑی ہے الادین کا چراغ اس کو یہاں سے پکڑا اور یہاں پہ لے گئے. اگر ایسا کرنا ہے تو فراڈ کے لیے تیار ہو, کیا چاہتے ہو فراڈ ہو؟ میرا سوال ہے آپ سے, اس کال کے اوپر کرو میسج کریں, کچھ جو چاہتا ہے فراڈ ہو میسج کریں, ٹھیک ہے. کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ فراڈ ہو. تو پھر جو حقیقت بات ہے اس کو سمجھے کریں, کیونکہ جو حقیقت بات ہے وہ بالکل ایسی ہے. 2 کے 4 بننے ہیں کسی فارمولے کے ذریعے بنیں گے, 8 کے 10 بننے ہیں, 8 کے 16 بنے کسی فارمولے کے ذریعے بنیں گے. ایسے تھوڑی ہوا سے ایسے کیا تو تھوڑی ایسے نہیں ہوئے گا. تو پلیز یہ دیکھیں کہ 75,000 یہ 50,000 ایڈ کریں 125. اگر آپ پہلے فارمولے کے ساتھ رہتے ہو 1,00,000 جمع یہ, تو اس کا بنا 1,000 ڈیلی کا. اگر وہی کہتے ہو کہ 25 جو ہے لے لیا اس کے اوپر بھی ملنا چاہیے اور 5 کے اوپر 500 ملنا چاہیے, 50 کے اوپر 500 ملنا چاہیے, تو بنتا ہے 1,500. 1,500 ہو گیا. اب مجھے بتاؤ 1,500 ڈیلی کا مل رہا ہے, لیکن کتنا ڈپوزٹ ہے ابھی جو میچور ہو چکا ہے, یہ باقی ڈپوزٹ یہ رہ گیا ہے جو ابھی میچور ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب کرنٹ ڈپوزٹ آپ کا 1,25 ہے. سر اس کا اگر آپ دیکھتے ہو پرسنٹیج, کیا 1% ہے؟ سر 1% نہیں ہے, یہ 1.20% ہے. اس کا مطلب آپ کا ڈیلی 1% نہیں آ رہا, آپ کا ڈیلی 1.5 آ رہا ہے. جوں آپ آگے جاؤ گے 50 کا لے کے اور کر دو گے اور 1,00,000 کا کر دو گے تو یہ 1% نہیں بنے گا, یہ 5% ڈیلی کا بن جائے گا. 5% کی بجائے پھر یہ 70% ڈیلی کا بن جائے گا. 70% کی بجائے پھر 120% ڈیلی کا بن جائے گا. 200% ڈیلی کا بن جائے گا. تو یہ جو 200% ڈیلی کا بن رہا ہے نا, یہ پتہ کیا کرتا ہے سر, یہ یوں کرتا ہے کہ کے پی ڈبلیو کا ریٹ اتنا گرتا نہیں ہے. کے پی ڈبلیو کا ریٹ اگر آدھے سینٹ سے 0.004 کے اوپر بھی آئے, تو اگر مان لو یہ 20% بھی گرا ہے, چونکہ کسی بندے کو یہ 200% آ رہا ہے مائنس 20% جو ہے وہ پرائس میں گرا, سر پھر بھی اس کو 180% ڈیلی کا پروفٹ ہے. وہ کیوں نہ سارے کے سارے ہمیشہ یہاں پہ ڈمپ کرتا رہے گا, وہ تو ڈمپ کرے گا, ڈمپ کرتا رہے گا, اس کو پھر بھی 180% کا پروفٹ ہے. جب 180% کا پروفٹ ہے تو کے پی ڈبلیو تو اس طرح جس طرح کے پی ڈبلیو کو ویلیو لیس تھرو کرے گا وہ ویلیو لیس تھرو کرتا رہے گا. جب تھرو کرتا رہے گا پیچھے سے کے پی ڈبلیو اس نے گھماتے رہنے, کیوں کہ گھماتا رہے گا کیونکہ اس کو 200% ڈیلی کا آئے گا. اگلی دفعہ گھمائے گا اس کو 250% ڈیلی کا آئے گا, پھر گھمائے گا اس کو 300 400 500% ڈیلی کا. تو سر وہ کے پی ڈبلیو اگر آپ کو پیچھے سے, کیونکہ ختم نہیں آپ کرنے دے رہے, آپ ختم اس لیے نہیں کرنے دے رہے, یا تو ایک بات کر لو, جو بندہ یہاں پہ کہو اور کہو کہ سر ہمیں کے پی ڈبلیو کے ریٹ کا کچھ نہیں ہے, ہمیں ویسا ہی ہے کے پی ڈبلیو کا ریٹ چاہے جتنا مرضی نیچے جاتا ہے ویسا ہی کر دو, تو پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. کے پی ڈبلیو کا ریٹ نیچے جاتا رہے گا کیونکہ یہاں پہ 500% ڈیلی کا آئے گا, 1,000% ڈیلی کا آئے گا. کے پی ڈبلیو زیادہ ہوتے جائیں گے اور یہاں پہ ریٹ اگر نیچے بھی جاتا جائے گا, کیونکہ یہ جو ایکسیسو آتا ہے وہ کے پی ڈبلیو کے ریٹ کو نیچے اٹھاتا ہے, کم کرتا ہے. تو اب اس کا یہ ہے کہ یہ 1% اے ڈے آنا ہے میکسیمم, 1% اے ڈے. جب 1% اے ڈے آئے گا میکسیمم, تو اب ایکسیسو سیلنگ یہاں پہ نہیں ہو سکتی کیونکہ زیادہ کے پی ڈبلیو نہیں آئیں گے. جب زیادہ کے پی ڈبلیو نہیں آئیں گے, 1% اے ڈے ہی آئیں گے, وہ ویلیوبل ہوئے گا. ویلیوبل ہوگا تو اب اکانومی جتنی بھی گرو کرے گی اس کی ویلیو ہوئے گی. یہ ہے سمپل سی بات. سب دوبارہ سوالوں کی طرف چلتے ہیں. انمول میں نے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دیا. رول یا کلیم کرنے کے بعد ڈپوزٹ 1:30 دیتے کا اندر کر لیں گے. 1 سے 30 ڈیٹ کے سر رول یا کلیم کرنے کے بعد ڈپوزٹ 1 سے 30 ڈیٹ کے اندر کر لیں گے تو جو بھی میچنگ بونس نہیں ملے گا اسی منتھ کا وہ مل جائے گا یا نہیں؟ ہاں جی گورو جی, جب آپ یہ بڑا اچھا سوال ہے گورو جی. جب آپ میچنگ بونس کا کرائٹیریا پورا کرتے ہو تو جو آپ پہلی سے لے کے 30 کے درمیان کرتے ہو میچنگ بونس کا کرائٹیریا,
یہ جو رینک آپ نے اچیو کر لیا ہے نا، یہ آپ کو اگلے مہینے کی پہلی کو آپ کا رینک کانٹریکٹ کے اندر اپ ڈیٹ ہو جانا ہے. اپ ڈیٹ کا مطلب یہ کانٹریکٹ کے اندر لگ جانا ہے. تو جب کانٹریکٹ کے اندر لگ جانا ہے نا، میں ابھی اسکرین شیئر کر کے، کیونکہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ یہ پیسے کا سوال ہے، تو اس کو سمجھنا میرے لیے سمجھانا بہت مست ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پیسے کماؤ اور بالکل اسی رول کے مطابق. یار یہ سیدھے سیدھے پیسے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. دعویٰ اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو پروو کیا جا سکتا ہے. یار یہ وہ پروجیکٹ ہے جہاں پہ اس پروجیکٹ کی ارننگ کو آپ دیکھ سکتے ہو اپنی آنکھوں سے. کوئی ایسا مارکیٹ میں پروجیکٹ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نہیں ہے جو انکم آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ وہ کوئی دکھا سکتا ہے آپ کو. ایسا کوئی نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ فورکس کے آپ کو بہت زیادہ دکھائیں گے، وہ پچھلا ہسٹوریکل ڈیٹا، وہ ہسٹوریکل ڈیٹا ٹویک کیا جا سکتا ہے، وہ مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ریئل ڈیٹا ہے. آپ کو جو حقیقت ہے میرے اجازت کے بغیر بھی آپ دیکھ سکتے ہو. میں ابھی آپ کو ایک نوڈ کی ارننگ بھی بتاؤں گا. اینی یہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی. سر میچنگ بونس جو ہے نا، آپ فرسٹ سے لے کے کیلنڈر منتھ ہوتا ہے، 31 بھی ہوتا ہے. کیلنڈر منتھ کی بات 30 کو آپ دیکھ لو. سر آپ نے جو بھی ہے، مان لو ایس پی کا رینک، آپ نے ایس پی کا جو کرائٹیریا پورا کیا نا، مان لو 37 20 کو ہو گئے، نو پرابلم. 30 کو اسمارٹ کانٹریکٹ نے فرسٹ کو اس مہینے کی فرسٹ کو اس نے ایس پی کا رینک یہاں پہ آپ کے اس نے اپ ڈیٹ کر دینا ہے. اور یہ جو ہے مان لو یہ اکتوبر فرسٹ اکتوبر ہے، تو ایس پی کا رینک جو آپ کا یہاں پہ لگ جانا ہے. تو سر اس مہینے میں آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ مہینے کے فرسٹ میں نا دو چیزیں اسمارٹ کانٹریکٹ اپ ڈیٹ کرتا ہے. ایک رینک اپ ڈیٹ کر دیتا ہے اور ایک پچھلے مہینے کا جو آپ نے فریش ڈپوزٹ کیا ہوا ہے، جو فریش ڈپوزٹ رینک کو اچیو کرنے کا کیا ہے، جو کرائٹیریا آپ نے فریش ڈپوزٹ کو آپ یوں سمجھ لو کہ جو آپ نے سیل کی ہوئی ہے، اس سیل کے ریکارڈ کو دوبارہ ریسیٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ پچھلی سیل کا جو ہے وہ پچھلے مہینے کا آپ کو اس سیل کا کرائٹیریا جو